شہریوں کو جدید سفری سہولتوں کی فراہمی کا مشن، ماس ٹرانزٹ منصوبے میں نمایاں پیش رفت، گرین لائن منصوبے میں تعمیراتی سرگرمیاں تیز، BRT گرین لائن فیز 2 منصوبہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا، 8 کلومیٹر طویل کوریڈور پر کام تیزی سے جاری، بس روٹ پر چھتوں کی تنصیب کا کام مکمل، 1 اسٹیشن تیار ہو چکا، 2 اسٹیشنز پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ کمشنر کراچی کا گرین لائن فیز 2 منصوبے کا دورہ، جاری کام کا معائنہ کیا، حسن نفی کا 35% کام مکمل، دسمبر تک تکمیل کا دعویٰ، ایم اے جناح روڈ پر ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے متبادل راستے بہتر بنانے کی ہدایت، بولے نمائشتہ جامعہ کلاتھ مارکیٹ کوریڈور میں نئے BRT اسٹیشنز کی تعمیر جاری ہے، PIDCLC حکام کے مطابق منصوبے کا 35% فزیکل کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دسمبر تک تکمیل کا ہدف برقرار ہے۔ منصوبے کے تحت نمائش سے جامعہ کلاتھ مارکیٹ کے 3 نئے BRT اسٹیشنز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ بچہ پارٹی کی موج مستیوں کے دن قریب، اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا شیڈیول جاری، سندھ بھر میں اسکول 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے، صوبائی حکومت کے فیصلے کا اطلاق تمام اسکولوں پر ہوگا۔ بچہ پارٹی کی موج مستیوں کے دن قریب آ چکے ہیں، اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، سندھ بھر میں اسکول 1 جون سے 31 جولائی تک بند رہیں گے، صوبائی حکومت کے فیصلے کا اطلاق تمام اسکولوں پر کیا جائے گا۔ کراچی میں پولیو کے خلاف بڑا اقدام، لیاری انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم میں خصوصی پولیو بوسٹر ڈوز مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلائے اور اعلان کیا کہ شہر بھر میں 20 لاکھ بچوں کو بوسٹر ڈوز دی جائے گی۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ انسداد پولیو مہم کے تحت بوسٹر ڈوز کا باقاعدہ آغاز، شہر میں 20 لاکھ بچوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا اعلان۔ لیاری انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم میں میئر کراچی کا کہنا تھا کہ خصوصی مہم کے دوران پولیو بوسٹر ڈوز دی جائے گی تاکہ بچوں کو معذوری سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ہر بچے تک ویکسین کی رسائی یقینی بنانا قومی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ان 20 لاکھ بچوں کو ہم بوسٹر ڈوز دینے میں کامیاب ہوں گے تاکہ آئندہ آنے والا وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو خدا نہ خواستہ یہ پولیو جیسی جو بیماری ہے، کنڈیشن ہے جس میں آپ معذور ہو سکتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے یہ عمل درآمد ہو سکے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے 5 سال تک کے بچوں کو لازمی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں اور کسی بھی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ ہم اس منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس خطرے سے نہیں بچا رہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم اس خطرے سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہاں جو والنٹیئر تھے، جہاں لیاری کی انتظامیہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، یہ والنٹیئر اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ان بچیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی بچیوں کو آگے کیا کہ بچیاں کو قطرے پہ لائے جائیں۔ عوام کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے میئر اور ڈپٹی میئر نے بھی بوسٹر ڈوز لگوائی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ پاکستان کو پولیو فری بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر مارکہ حق واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں اساتذہ، طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ جامعہ اردو میں قومی جذبے سے بھرپور واک۔ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مارکہ حق واک منعقد کی گئی۔ شرکا نے قومی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جبکہ اس موقع پر وطن عزیز کے دفاع اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین جنا ٹاؤن رضوان سمیع کا کہنا تھا کہ اپنی افواج پر فخر ہے۔ اردو یونیورسٹی کے تمام طلبہ و طالبات، ان کے ملازمین، اساتذہ، وہ سب کے سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس قوم کی مانند یہاں کھڑے ہوئے ہیں آج، اور پوری قوم کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ
افواج پاکستان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور انہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے ہمیشہ ملک کی خود مختاری، امن اور استحکام کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، جنہیں پوری قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے پاک افواج کے ساتھ آصف منیر اپنی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے ہماری قوم کی حفاظت ہماری افواج ہی کرتی ہے، اور ہمیشہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھ لیا بنیاد مرصوص کے حوالے سے کہ انہوں نے دیکھ کر دکھایا اور قوم کو بتایا کہ آپ یعنی جو بھی 25 کروڑ عوام ہے، جب تک آپ کی فوج زندہ ہے انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ واک میں جامعہ کے اساتذہ، طلباء، افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ واک کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جامعہ کراچی میں تدریسی اور انتظامی سرگرمیاں شدید متاثر۔ انجمن اساتذہ کے کلاسز اور امتحانات کے بائیکاٹ کے بعد احتجاج میں شدت آ گئی۔ گریڈ 1 تا 16 کے تمام ملازمین بھی احتجاج میں شامل ہیں۔ احتجاج کے باعث کلاسز اور امتحانات کی صورتحال غیر یقینی ہو گئی ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ کراچی میں جاری احتجاج کے باعث مختلف شعبہ جات میں تدریسی اور انتظامی امور شدید متاثر ہیں۔ اساتذہ، افسران اور ملازمین گزشتہ کئی ماہ سے اپنے بنیادی واجبات کی ادائیگی کے منتظر ہیں۔ ہاؤس سیلنگ، ایوننگ پروگرام کے بقایا جات، امتحانی ڈیوٹیز، سپروائزری فیس، پیپر سیٹنگ، کاپی چیکنگ، دیگر واجبات کی عدم ادائیگی نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، تیز ہو تیز ہو۔ صدر انجمن اساتذہ غفران عالم نے کہا کہ جامعہ کراچی میں کل اہم پریس کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، جس میں آگے کے لائے عمل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس وقت اساتذہ و ملازمین کی 1 ارب روپے کے بقایا جات جو ہے وہ اس کی مقروض ہے جامعہ کراچی کی انتظامیہ، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے فوری طور پہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور کل ہم ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ان تمام حقائق سے پردہ ہٹائیں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ جامعہ کراچی خسارے کا شکار ہے، کیا وجوہات ہے کہ یہاں کے ملازمین، یہاں کے اساتذہ سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج کے باعث طلبہ بھی پریشانی کا شکار ہیں، جبکہ کلاسز اور امتحانات کی صورتحال غیر یقینی قرار دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کلاسز کا بائیکاٹ بالکل برداشت نہیں۔ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، جیسے پنکھے وغیرہ، یہی ساری مطلب وجوہات ہیں۔ اب جیسے یہ چل رہا ہے کہ سارا مطلب ایگزامینیشن چل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں، آ کے پتہ چل رہا ہے کہ پیپر نہیں ہو رہا، اور پھر اس کے بعد پتہ چل رہا ہے، رات میں پتہ چل رہا ہے کہ پیپر ہوگا۔ تو مطلب آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی ابھی پیپر دے کر آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آگے پیپر ہوگا نہیں ہوگا۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ مطالبات کی منظوری اور واجبات کی ادائیگی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ گلستان جوہر میں زیر تعمیر منور چورنگی انڈر پاس منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ فروری 2025 میں 1 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے منصوبے کو 1 سال میں مکمل ہونا تھا۔ رضوان احمد کی رپورٹ تھی۔ نعمت یا زحمت، ٹریفک جام اور حادثات روز کا معمول۔ منور چورنگی پر بننے والا انڈر پاس شہریوں کے لیے اذیت بن گیا۔ منصوبے پر تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود صرف 40% کام مکمل ہو سکا ہے، جبکہ 60% کام اب بھی باقی ہے۔ روزانہ شہری شدید ٹریفک جام کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ دفتری اوقات میں صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے، جہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں معمول بن چکی ہیں۔ یہ اہم ترین روڈ کہلاتا ہے جوہر کا، گلستان جوہر کا، کامران چورنگی سے منور اور منور سے جوہر چورنگی۔ ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کو مکمل کیا جائے اور عوام الناس کے لیے جلد سے جلد اس کو کھولا جائے۔ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ دھول مٹی کے باعث کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ شہریوں کے صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اتنے پریشان ہیں کہ مت پوچھو یار، گورنمنٹ کو ہم کمپلین کر کے تھک گئے بھائی، کوئی حل نہیں نکلا۔ جلد سے جلد حل ہو جائے تو ہم پریشانی سے دور ہوں، اور بدبو، دھول مٹی، پریشان ہو گئے، اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ کب سے بن رہا ہے، انڈر پاس بن کے ہی نہیں دے پا رہا ہے، اور بینکنگ زیادہ تر یہاں پر بینک وغیرہ بننے میں بہت زیادہ پریشان ہیں ہم لوگ، ویسے ہی اتنے ٹینشن میں رہتے ہیں، اور یہاں مٹی دھول اس کے انڈر پاس کے چکر میں ٹریفک بھی ہر وقت جام رہتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے پر کام کی رفتار تیز کی جائے تاکہ ٹریفک کے دیرینہ مسائل سے نجات مل سکے اور علاقے میں معمولات زندگی بحال ہوں۔ کیمرامین عبد الواحد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔
عید الاضحیٰ قریب آتے ہی سفورہ ٹاؤن میں صفائی کے خصوصی انتظامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ کنٹیجنسی پلان ترتیب دے دیا ہے۔ ایام عید میں علائشوں اور کچرے کو بر وقت ٹھکانے لگایا جائے گا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سفورہ ٹاؤن میں عید صفائی آپریشن، عملہ اور مشینری مکمل طور پر متحرک۔ چیئرمین سفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کا کہنا ہے کہ ٹاؤن کا عملہ اور مشینری عید آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اندرونی علاقوں میں رکشوں کے ذریعے آلائش اور کچرا اٹھانے کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو تعفن اور آلودگی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انشاءاللہ ایک دو دنوں اس ویک میں ہم ایک فائنل میٹنگ کریں گے اور اس کو حتمی شکل دے دیں گے۔ جیسے کہ پچھلے سالوں میں ہم نے کام کیا ہے، یہاں پر ایک اچھا کردار رہا ہمارے ساتھ سالڈ ویسٹ والوں کا۔ ہم اگر کہیں کم پڑ جاتے تو پھر ہماری کیمپس، ہماری گاڑیاں فوری طور پہ ہم وہاں پر موو کرا دیتے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حکام بھی عید آپریشن کو مؤثر بنانے کے لیے متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ سفورہ ٹاؤن کے مینیجر آپریشن امداد سولنگی بولے، اضافی مشینری اور عملے کی تعیناتی کے ساتھ مختلف علاقوں میں نگرانی کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ ایکچولی ان دونوں میں یہ 30% جو گاربیج وغیرہ ہے یہ بڑھ جاتا ہے، تو ویسے تو ہماری سیکنڈ پوزیشن ہے، فرسٹ پوزیشن تو سالڈ ویسٹ والوں کی ہے، ہماری سیکنڈ پوزیشن ہوتی ہے۔ اور ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ تنگ گلیاں ہیں وہاں پہ ان کی گاڑیاں نہیں جا سکتی، تو ہم اپنے رکشا وغیرہ ہائر کرتے ہیں یا سوزوکیز ہائر کرتے ہیں اور ہم اپنے لیبر بھی ہائر کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ برس سفورہ ٹاؤن میں مشترکہ صفائی آپریشن کے مثبت نتائج سامنے آئے تھے۔ اس بار بھی شہریوں کو بروقت صفائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروقار لائے جائیں گے۔ کیمرہ مین عبدالواحد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔